میں ایک اور بات پیران پیر، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز، فاتحے، کنڈے، شب برات، حلوے، ماڈھے، تعزیے، شدے، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، مزارات کے اوپر چادریں، عرس، میلے، قوالیاں، فوالیاں اور یہ اندھی تقلیدیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے زہر ہے. سنو، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت سے اٹھنا بیٹھنا، استوار رکھنا، عید اور پرمسرت موقعوں پر مبارکباد دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کا ذکر خیر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بولو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، مہا پیر. سنو، کہتے ہیں اہل بدعت کی علامت کیا ہے، اہل بدعت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو، اہل بدعت کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں. مثلا اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی انہیں گالی گلوچ بکتے ہیں. زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں. قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے. جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہیں گے. یہ رافضی شیعہ اہل حدیث کو ناسبی سے پکارتے ہیں. یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ اہل سنت کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. سامعین اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معراج ربانی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بدعت کی تباہ کاریاں، یہ عنوان ہی دیا ہے. اب اس عنوان ہی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا بکنا چاہ رہا ہے. اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، بدعت کا جب بھی لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ نشانہ فاتحہ، نظر نیاز، 11ویں، جلوس، جلسہ اور مزارات، درگاہیں، چادریں، یہ سب ساری صورتیں ہوا کرتی ہیں. چنانچہ بولا بھی ہے. میں اس پورے ویڈیو کا ایکسپوز کروں تو 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے. 2-3 بات خوب قابل گرفت ہے. پہلی بات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء کو اس بدبخت نے بیچارہ کا لفظ استعمال کیا اور الو بنانے کا لفظ استعمال کیا. یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. یہ اس کا حساب تو خیر اللہ لے گا. ہم اس بدبخت پر لعنت ہی بھیج سکتے ہیں کہ سلطان الاولیاء کو بیچارہ اور سلطان الاولیاء کو الو کہنے والا، میں تو کہتا ہوں جہنم بھی اس سے پناہ مانگ رہی ہوگی کہ آئے گا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے. خیر، اور دوسری جو بات ہے وہی درگاہیں. بتاؤ، قبرستان یہ کہ مزارات وہ بنائے گئے تھے، قبے بنائے گئے تھے. تو اس کے سلسلے میں اس سعودی ریال پر پلنے والے معراج شیطانی سے ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو قبر رسول ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، آپ ذرا توجہ سے بتائیے کہ اس کے اوپر جو گنبد ہے، گنبد خضرا، آپ ضد میں بول دو کہ ہاں اس کو بھی ہماری پلاننگ ہے، تو کب کرو گے؟ یعنی تم بھی بدعتی کا ساتھ دے رہے ہو نا. اگر کہتے ہو یہ بدعت ہے، چونکہ اس کی تقریر میں ایک بات آتی ہے کہ ہاں ہماری پلاننگ میں ہے اس کو ختم کرنا، تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور غوث پاک کے حوالے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو خوش رہنا نہیں چاہیے. تو آپ سعودی گورنمنٹ سے گویا خوش ہو، تو اب آپ بتاؤ، آپ مرو گے تو آپ کی نماز پڑھیں گے؟ آپ کا ساتھ دیا جائے یا نہیں؟ اگر وہ بدعت ہے گنبد لگانا، تو گنبد خضرا کو انتظار کیوں؟ اور انتظار کر رہے ہو تو کیا مجبور ہو یا خوش ہو سعودی گورنمنٹ سے؟ مجبور تو ہو نہیں سکتے، خوش ہی ہوگے، کیونکہ سعودی ریال تمہیں مل رہا ہے. خیر، یعنی ناطقہ سر بغریبہ ہے، اسے کیا کہیے. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی تنفر اور جو بھی نگیٹو پہلو اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں میں یا بزرگوں میں یا کسی میں بھی جو اہل سنت کی ریئلٹی کو نہیں سمجھے ہیں، وہ سلطان الاولیاء کے وسیلے سے دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ بالکل اس راہ میں اور ان کی باتوں میں نہ آئے. ایک بات، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس حوالے سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی رٹ ختم ہو گئی. اب اتنے یہ مجبور ہو گئے یہ اہل حدیث یا اس خبیث لوگ کہ اب غوث پاک کی کتاب کے حوالے سے اب یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے. اب قرآن حدیث ان سے ختم ہو گیا ہے، اب ان کے پاس نہیں ہے.
اب میرے غوث کی کتاب سے مجھی کو کہیں گے. وہ یاد رکھو میرے غوث پاک ہیں, وہ میرے لیے اگر فرما رہے ہیں تو دھیان میں رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فاتحہ کرتے, خود نظر نیاز کرتے, خود اصال ثواب کے قائل ہیں. صرف آپ ایک دو عبارت کو دکھا دو اور دکھا دینے کے بعد اہل سنت کو زیر کرنے کی کوشش کرو گے, یہ تمہاری ناہنجاری ہو سکتی ہے, تمہاری نادانی اور تمہاری بے وقوفی ہو سکتی ہے. اور اس میں اور ایک بات جو امپورٹنٹ تھی کہ اہل الحدیث کو, اہل الحدیث سے مراد تجھ جیسا ظالم بدبخت انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں, وہ مراد نہیں ہے بدبخت, بلکہ اہل الحدیث سے مراد نبی پاک کو عزت دینے والی جماعت, نبی پاک کی حدیث کو جب رسپیکٹ دینے والی جماعت, تو ذات مصطفیٰ کو عزت دینے والا کیسا ہوگا جب قول مصطفیٰ کو, حدیث مصطفیٰ کو عزت دینے والی جماعت. اہل الحدیث دیکھو ہر زمانے میں ایک نہ ایک علامت تھی. جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں آپ دیکھیں حق جماعت کی علامت یہ تھی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ناحق کہلاتے تھے, اگرچہ وہ دیکھو کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن زکوٰۃ کا جو انکار کرے وہ اس کو صاف کہہ دیا یہ حق جماعت نہیں. امام اعظم کے زمانے میں مسح علی الخفین اور حب الختانین, دونوں داماد سے محبت کرنا, موزوں پر مسح کرنا, یہ اہل سنت کی علامت تھی. اہل الحدیث جو ریئلٹی ہے اہل سنت کی وہ علامت تھی. تو ہر دور میں علامت رہی ہے. غوث پاک کے زمانے میں بھی حدیث کی تجھ جیسی شرارت کرنے والے لوگ, تجھ جیسے شرارت کرنے والی شخصیت تھی, اس لیے انہوں نے اہل الحدیث کا جملہ استعمال فرمایا. اور اہل الحدیث سے مراد تجھ جیسے جاہل بدبخت نہیں ہے, اہل الحدیث سے مراد حدیث کے راویوں کا علم, حدیث کی کوالٹی کوانٹیٹی. ارے میں ابھی تم سے پوچھوں کہ تو جو حدیث بول رہا ہے اس کا راوی تیرے پاس کون ہے, اس راوی کو روایت کرنے والے 1400 برس تک ایک بھی ایسی حدیث تو بیان نہیں کر سکتا جو نبی تک پہنچ رہی ہو سند. مثلا اس حدیث کو بیان کیا تو نے, تجھ سے بیان کیا اس نے, اس سے بیان کیا اس نے, اس سے بیان کیا اس نے, جس کو سند کہتے ہیں, اور پھر جائے گا اس کو بیان کیا تابعین میں سے کسی نے, پھر تابعین میں سے کسی نے بیان کیا صحابی میں سے, اور صحابی میں سے کسی نے بیان کیا نبی سے. یہ ہے اتصال سند. تو کس کی 1400 برس کے بعد بات کر رہا ہے؟ ان بزرگوں کو چھوڑ دیا جائے, ان کے آستانوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہرگز تیرا کوئی وقار, تیرا کوئی وجود نہیں بلکہ انسانیت کا وجود باقی نہ رہے. لہٰذا اہل سنت والجماعت کو ہم گوش بر آواز کرنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے باخبر رہیں اور اس کی ریئلٹی سے باخبر رہیں کہ غوث پاک ہمارے ہیں, ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. الحمدللہ ہمارے غوث پاک کی کتاب کو لے کر کے ہم پر ہی حملہ. غوث پاک جب ہمارے ہیں تو بدعت کا جو تصور تمہارے نزدیک ہے, کیا نہیں معلوم کہ قبروں پہ جانا رسول اللہ کی سنت ہے, زیارت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے؟ ارے آرڈر کیا رسول اللہ نے, زور القبور, زیارت کیا کرو. گنبد تو دیکھ ہی لیا رسول پاک کی گنبد, ایک جگہ شرک کا فتویٰ, دوسری جگہ وہی تو سنت کا فتویٰ. یہ کیسا ہے؟ یہ سعودی ریال کا چکر ہے. بس ہم پورے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. آپ اس قسم کی اور بھی حرکتیں چیدہ الگ الگ مختلف شکلوں سے آتی رہے. آپ جو ہے ہمیشہ اہل سنت کے ویڈیو سے ہمیشہ مستفیض رہیے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. اور یہ غنیت الطالبین میں بہت ساری ایڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن ایڈیٹنگ نہ بھی ہو تو میرے غوث پاک کی کتاب کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ ولی کی بات کو سمجھنے کے لیے ولی کو رسپیکٹ دینا ہوگا, اور تو ظالم ان کو الو کہہ رہا ہے معاذ اللہ, اور ان کو بیچارہ کہہ رہا ہے. وہ بیچارے جب ہیں تو ان کی بات کیسے اعتماد والی ہوگی؟ جب وہ خود بیچارے ہیں تو بات کیسے اعتماد والی ہوگی؟ بات کیسے آتھینٹک ہوگی جب وہ خود بیچارے ہیں؟ لہٰذا ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے سامنے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو مت بہکاؤ. اللہ تعالیٰ زندہ ہو تو تمہیں ہدایت کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ ایمان کی ہدایت نصیب فرمائے. مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا حساب لے گا وہ تم خود دیکھو گے. اہل سنت والجماعت زندہ باد, علماء حق زندہ باد. والسلام علی من اتبع الہدی.